بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک وظیفہ، ایک ایسا عمل جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی رسول کو بتایا، یہ دین اور دنیا کی بھلائی کا ایک ایسا وظیفہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کا ایک صحابی جو دیہات کا رہنے والا تھا وہ حاضر ہوا اور اس نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایک ایسا وظیفہ، ایسی دعائیں، ایسا طریقہ جو اللہ سے مانگنے کا سلیقہ سکھائیں اور ایسا شاندار اور جاندار بھی ہو اور اس کے اندر میرے دین اور دنیا کی ہر چیز ہو۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا وہ مبارک وظیفہ، وہ مبارک کلمات جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی کے سوال کے جواب میں یہ بیان فرمائے، اور اس صحابی کے ذریعے سے امت تک یہ ایک ایسے کلمات، ایسی دعائیں اس امت تک پہنچی کہ وہ کتنے بابرکت کلمات ہوں گے اور ان کی تاثیر کتنی بابرکت ہوگی کہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے ہوں گے۔ اور فرمایا کہ ان کلمات کے اندر دنیا کی ہر چیز اور آخرت کی ہر چیز آ جاتی ہے، کہ وہ 5 کلمات تھے، 5 دعائیں تھیں جو اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمائیں۔ سب سے پہلے ارشاد فرمایا کہ تم یہ کہو، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، کہ یہ 5 کلمات ایسے ہیں کہ ان کے اندر دنیا کی ہر چیز اور آخرت کی ہر چیز آ جاتی ہے۔ اگر ان کے الفاظ کے اندر غور و فکر کریں کہ سب سے پہلے فرمایا اللہم اغفر لی، کہ اللہ تو میرے گناہ بخش دے، اے اللہ تو میرے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو جس انسان کی زندگی کے آخر میں اس کے اس دنیا کے اندر وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر اللہ سے چلا جائے تو دنیا کے سارے معاملات اس کے کلیئر ہو گئے، دنیا کے سارے معاملات پاک اور صاف ہو گئے۔ وارحمنی، کہ اللہ تو مجھ پہ رحم فرما، کہ تو اپنی رحمت کے ساتھ مجھے جنت میں داخل فرما۔ تو جس انسان کو، جس خوش نصیب کو کہ دنیا کے اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت، اپنی مہربانی اور اپنے فضل کے ساتھ اس کو جنت میں داخل فرما دے، تو پھر پیچھے اس کے لیے کیا رہ جاتا ہے کہ وہ ساری چیزیں اس کی پاک اور صاف ہو جاتی ہیں۔ وارحمنی، اور اس طرح فرمایا واہدنی، اے اللہ تو مجھے ہدایت کے راستے پہ بھی چلا، کہ جب تک میں دنیا کے اندر زندہ رہوں تو تیرے راستے پہ چلتا رہوں، ہدایت کے راستے پہ چلتا رہوں۔ اور اس طرح فرمایا وعافنی، کہ تو مجھے عافیت اور صحت والی زندگی بھی عطا فرما، کہ جب تک میں اس دنیا کے اندر زندہ رہوں تو مجھے عافیت اور صحت والی زندگی نصیب فرما۔ اور آخر میں فرمایا کہ ورزقنی، کہ جب تک میں اس دنیا کے اندر زندہ ہوں تو مجھے رزق کی فراوانی بھی عطا فرما۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے عزت ملے، شہرت ملے، مالداری ملے اور دنیا کے اندر اس کا نام اونچا ہو اور اس کے کار، کوٹھی، بنگلے اور دنیا کی ہر نعمتیں، اولاد اور یہ ساری چیزیں اگر اس کو یہ چاہتا ہے کہ مجھے مل جائیں، تو پھر فرمایا کہ ان کلمات کے ذریعے سے وہ اللہ سے مانگے، کہ یہ ایسے کلمات ہیں کہ انسان اللہ سے مانگتا رہے تو اللہ تعالیٰ ان کلمات کی برکت سے اس انسان کو عزت سے بھی نوازتے ہیں، اس انسان کو خوشحالی بھی عطا فرماتے ہیں، اس انسان کو مال و دولت کی نعمت سے بھی نوازتے ہیں، اس انسان کو اولاد کی نعمت سے بھی نوازتے ہیں، اور ان انسان کے لیے فرمایا کہ فتوحات کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں۔ تو دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ ان کلمات کو پڑھنے کے لیے صبح اور شام 11 مرتبہ، فرمایا کہ جو شخص ان کا ورد رکھے صبح فجر کی نماز کے بعد
اور شام کو عصر یا مغرب کی نماز کے بعد ان کلمات کو 11 مرتبہ پڑھتا رہے تو ان کلمات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو یہ ساری نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔